الحمدللہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں 12ویں نمبر پر ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حرم، حرمت اور عزت والے 4 مہینے قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اشہر حج، حج کے مہینوں میں سے شوال، ذیقعدہ، ذوالحج میں یہ آخری مہینہ حج کا ہے۔ تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی قرآن مجید نے قسم اٹھائی ہے، والفجر والیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ہر رات اس کی، یعنی پہلی کی رات، دوسری کی، تیسری کی، 10ویں رات تک۔ علماء نے لکھا ہے ان میں ہر رات کی عبادت اللہ ایسے اجر عطا کرتے ہیں جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی جا رہی، اور اس میں ہر دن کا روزہ اس کا اجر ایسے ہے جیسے کوئی یوں سمجھو 1 سال تک نفلی روزہ رکھے، ایک روزے کا اجر اللہ اتنا عطا کرتے ہیں۔ 9 تاریخ جو ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، ہمارے ہاں وہ جمعہ کا دن بنے گا، اس دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک اہم ترین عبادت، حاجی تو حج وہاں جا کے کر رہے ہیں اور ان کے احکامات وہاں ادا ہوں گے، ہمارے لیے ان دنوں ایک عبادت ہے جس کو ہم قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10، 11، 12، 3 دن اس کی قربانی کے ہیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس 52 تولے چاندی کی مالیت جتنی رقم ہو، یا گھریلو استعمال سے زائد چیزیں ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، یا خام مال ہو، یا تجارت کا مال ہو، اور اتنا ہو تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے یا کسی جانور میں حصہ رکھے اور اس کی قربانی کرے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ ان دنوں کی ایک عبادت یہ بھی ہے جو آپ نے جمعہ کے دن سے شروع کرنی ہے۔ جمعہ کی فجر سے لے کر مغرب اپنا 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات پڑھنے ہیں اللہ تبارک۔ اور یہ ہر نماز کے بعد مرد ہو، عورت ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جماعت سے ہو، بغیر جماعت کے ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر آدمی ان کلمات کو دہرائے۔ باقی اگر کوئی مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ بے شک پوچھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ۔ لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو دور فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ کرم فرما، رحیم اللہ رحم فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں، درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔